انعامات بھی سارے رب کے، فضل بھی سارا رب کا، عطا بھی ساری رب کی، کا چند دنوں کی زندگی ہے، اس میں اگر تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اس کے حکم پر عمل کر کے، بدلے میں اللہ رب العالمین نہ ختم ہونے والی زندگی میں تمہیں وہ بہاریں عطا فرما دے گا عقل انسانی نے تصور نہیں کیا ہوگا، انسانی آنکھ نے کبھی ایسا نظارہ دیکھا نہیں ہوگا، انسانی کان نے کبھی ایسی بات سنی نہیں ہوگی، انسانی زبان نے کبھی ایسا ذائقہ چکھا نہیں ہوگا۔ حکم ماننے پر انعام اتنا بڑا دے گا کہ انسانی حواس خمسہ میں اس چیز کا تصور بھی نہیں پایا جائے گا جو نعمت اللہ رب العالمین نہ ختم ہونے والی زندگی میں تمہیں عطا فرما دے گا۔ ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا محبوب آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے، آپ کے رب نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ میرے بندے میرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین دین اسلام میں سجدہ تعظیمی کو شدید حرام قرار دیا گیا۔ تعظیم کے لیے جو سجدہ ہے پہلی امتوں میں جائز تھا۔ احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کے برادران نے جو سجدہ تعظیمی کیا وہ جائز تھا سابقہ ادیان میں اور سابقہ شریعتوں میں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تعظیم کا سجدہ سخت حرام قرار دیا گیا۔ جس طرح شراب حرام، زنا حرام، سود حرام، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ سخت حرام سجدہ تعظیمی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو حکم فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اسی حکم کے تحت سجدہ عبادت جو ہے وہ شرک ٹھہرا۔ تو سجدہ تعظیمی سخت حرام اور سجدہ عبادت یہ کفر اور شرک، اس لیے کہ دین اسلام میں سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ فرمایا آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، آپ کے رب کا یہ حکم ہے کہ میرے بندے میرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں قسموں کو خود بیان فرمایا۔ سورہ مریم میں ارشاد فرمایا وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، یہ وہ عبادت کی قسم ہے جو غیر اختیاری ہے۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات بطور عبادت گزار پیش ہوں گی، یہ غیر اختیاری ہے، یعنی اختیار نہیں اس پہ۔ دوسری قسم ہے عبادت اختیاری۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اختیاری عبادت جو ہے یہ صرف انسانوں کے لیے۔ ارشاد فرمایا لوگو اپنے رب کی عبادت کیا کرو۔ دو قسمیں قرآن مجید سے ظاہر ہوئیں، ایک عبادت کی وہ قسم جو اختیار میں ہے، ایک عبادت کی وہ قسم جو اختیار میں نہیں، یعنی ملائکہ فرشتے ان کے اختیار میں ہی نہیں دیا گیا کہ وہ سرکشی کریں، غفلت کریں، وہ کسی لمحے بھی غافل نہیں ہوتے، ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات بنایا گیا تو اس وجہ سے پھر اسے اختیار دیا گیا کہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو چاہے رب کی عبادت کر، چاہے کسی اور طرف جا، لیکن اعلان انبیاء کی زبان مقدسہ سے ہوا، الہامی اور آسمانی کتب سماویہ سے ہوا، اللہ رب العالمین کے کلام کی صورت میں، کہ اگر کسی اور طرف جاؤ گے، کسی اور کو خدا مان لو گے، انجام جہنم کا گڑھا ہوگا، اور اگر وحدہ لا شریک کی عبادت کرو گے تو جنت کے بالا خانوں سے نوازے جاؤ گے۔ اللہ کی عبادت کرتے رہو گے تو جنت کے بالا خانوں میں بطور مہمان رکھے جاؤ گے، اور مہمان جو ہوتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے، مہمان جو ہے اس کی تکریم کی جاتی ہے، مہمان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو واضح حکم ارشاد فرما دیا، چاہے تو ادھر آ جاؤ، چاہے تو خیر کی طرف آ جاؤ، شر بھی تمہارے سامنے واضح ہے، خیر بھی تمہارے سامنے واضح ہے، تم جس طرف جانا چاہو تمہارے اختیار میں ہے۔ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو یہ شان نہیں دی گئی، جہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ شان بہت بڑا اعزاز ہے کہ اختیار دے دیا جانا کہ چاہو تو عبادت کرو اللہ کی، چاہو تو کسی اور طرف منہ موڑ لو، کسی اور طرف رخ کر لو۔ وہیں یہ سب سے بڑا امتحان اور آزمائش بھی ہے۔ انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو بھی عقل کی دولت نہیں دی گئی، ہاں اتنی دی گئی جتنی ان کی ضرورت ہے۔ جانور آپ دیکھتے ہیں بھوک لگتی ہے تو وہ بلکتے ہیں، شور مچاتے ہیں، بکریاں ہیں، بھینسیں ہیں، گھوڑے ہیں، ہنہناتے ہیں،
چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں چہرے سے، منہ ہلا کے، پاؤں ہلا کے اشارہ کرتے ہیں بھوک لگی ہے۔ بس جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی عقل دی گئی۔ ملائکہ ہیں، جتنی ان کی ڈیوٹیوں کے مطابق ضرورت ہے اتنا ہی انہیں عطا فرمایا گیا۔ بقیہ کلی اختیار جو ہے وہ صرف حضرت انسان کو دیا گیا، اور دینے کے بعد راستے سامنے واضح کر دیے گئے، خیر بھی اور شر بھی۔ کہا اب تم انتخاب کرو کہ تم نے اپنے رب کے احسانات کا بدلہ عبادت کی صورت میں دینا ہے یا نافرمانی کی صورت میں دینا ہے۔ اب انعامات بھی سارے رب کے، فضل بھی سارا رب کا، عطا بھی ساری رب کی۔ کہا چند دنوں کی زندگی ہے، اس میں اگر تم اپنے رب کو راضی کر لو گے اس کے حکم پر عمل کر کے، تو بدلے میں اللہ رب العالمین نہ ختم ہونے والی زندگی میں تمہیں وہ بہاریں عطا فرما دے گا جس کا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عقل انسانی نے تصور نہیں کیا ہوگا، انسانی آنکھ نے کبھی ایسا نظارہ دیکھا نہیں ہوگا، انسانی کان نے کبھی ایسی بات سنی نہیں ہوگی، انسانی زبان نے کبھی ایسا ذائقہ چکھا نہیں ہوگا۔ کہا تمہارے اختیار میں دے دیا گیا، چاہو تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف چلے جاؤ، اور اگر تم اپنے رب کی طرف آؤ گے تو اللہ رب العالمین اپنے احسانات پر چند دن کی زندگی میں حکم ماننے پر انعام اتنا بڑا دے گا کہ انسانی حواس خمسہ میں اس چیز کا تصور بھی نہیں پایا جائے گا جو نعمت اللہ رب العالمین نہ ختم ہونے والی زندگی میں تمہیں عطا فرما دے گا۔